بسم اللہ الرحمن الرحیم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ معزز ناظرین اکرام، دہن میں زباں تمہارے لیے خصوصی تقریری مقابلہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے معزز ججز اور ARVQ ٹی وی کے اینکرز جناب اشکار داور صاحب، محمود غزنوی صاحب اور شاہد مسرور صاحب، آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر۔ اور جس طرح کل کا مقابلہ ظاہر پہلا تھا تو وہ کچھ حوالے ایسے تھے کہ جن کے وجہ سے ظاہر مطابقت بھی نہیں رکھتا اور کمزور بھی پایا گیا، آپ حضرات کے پورا معیار پر نہیں اترا۔ لیکن آج کے مقابلے میں امید ہے مجھے کہ بچے بڑی تیاری سے آئے ہیں۔ ہمارے 3 کنٹیسٹنٹس ہیں سر، اور جن میں محمد عاطف صدیقی NED یونیورسٹی کو ریپرزنٹ کریں گے، سیف الرحمان کمز کے طالب علم ہیں، اور محمد جواد آصف کا تعلق ہے بحریہ یونیورسٹی سے۔ آج کے سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ میں جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ جانتے ہیں کہ نعت کے مصروں پر مشتمل ہمارے موضوعات اس پروگرام میں اس برس ہیں، اور آج کا موضوع ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے پہلے کنٹیسٹنٹ محمد عاطف صدیقی NED یونیورسٹی۔ روشنی کے امین ہے آقا، روئے ماہ جبین ہے آقا، صرف ایک قوم کے نہیں ہے وہ، رحمت للعالمین ہے آقا۔ جناب صدر، مجھے آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ آقا دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جناب والا، یہ بات روز اول کی طرح اٹل ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں جو مقام اور مرتبہ اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا، وہ آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ کہ جناب والا، وہ نبی کہ جس کی تعریف خود رب کائنات نے کی ہو، کہ جس کی مدحت قرآن حکیم نے کی ہو، کہ جس کی توصیف ملائکہ کا وظیفہ ہو، جس کی تعریف عبادت کا سلیقہ ہو، اور جس کے حضور سلاموں کا تحفہ پیش کیا گیا ہو۔ جناب والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان جامعیت یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدس تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان عظام کے اوصاف محاسن اور تمام فضائل و شمائل کا بہترین نمونہ اور حسین مرکہ ہیں۔ جناب والا، میرے نبی کا اعلیٰ مقام جاننا ہے تو ایک طرف معراج کو دیکھیے کہ جہاں اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی میزبانی کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب بحر رسالت میں خواصی کر کے عثمان غنی ذوالنورین بنتے ہیں، تو کہیں عمر کی وفا شرائیاں انہیں فاروق اعظم بنا دیتی ہے، کہ وہیں درس رسالت میں کوئی صدیق اکبر بنتا ہے تو کسی کو حیدر کرار بنا دیا جاتا ہے۔ جناب والا، سب سے اولا و اعلیٰ ہے ہمارا نبی، کہ تمام پیغمبروں اور انبیاء میں محمد ہی وہ نبی ہیں کہ جس کو ملک الموت نے بھی سلام پیش کیا اور دربار رسالت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ کہ جناب والا، سب سے اولا و اعلیٰ ہے ہمارا نبی کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا، اور ربی حبلی امتی کہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری تھے، اور جب آپ معراج کی رات اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا۔ اور جناب والا، یہ شان مصطفیٰ ہی تو ہے کہ جب آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرما گئے تو اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کا خیال کیا۔ بلا شبہ آپ محسن انسانیت اور سرور کونین ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ تھے محمد عاطف صدیقی، جن کا تعلق NED یونیورسٹی سے ہے۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی کے موضوع پر بات کی ہے محمد عاطف صدیقی نے۔ میں اشکار بھائی پہلے آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ بہت اچھا موضوع ہے اور اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، اور شروع میں آپ بہت اچھا ٹاپک سے ریلیٹڈ رہے، پھر آپ نے اس دربار اقدس کے فیوض بیان کرنا شروع کیے، اور اس کے بعد جو واقعہ معراج بھی آپ نے ذکر کیا، تو بہت اچھا آخر میں آپ نے کہا کہ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بہت اچھا جی، کیا فرمائیے گا شاہد بھائی آپ اس حوالے سے؟ اپنی پریزنٹیشن جو ہے نا اس کو تقریر کے زمرے میں لے کے آئیے۔ بالکل ٹھیک، تقریر والا انداز نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی جو ہیں ان میں، رسول میں اور
پیغمبر اردو میں ہم کہتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 تو ہم کہتے ہیں کم و بیش، بالکل یاد رکھیے گا، بالکل ڈیفینیٹ نہیں کہتے ہم۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ یہ وفا شعاریہ کو آپ نے کیا کہا تھا، کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کیا رائے؟ جب تیزی اور روانی دکھائی جاتی ہے نا، تو دیکھیں روانی کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو میٹر آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا اپنا تھاٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جب تھاٹ ہوتا ہے اپنا تو وہ ووکیبلری ساتھ لے کر آتا ہے، تو اس میں غلطی کی گنجائش کم اور بیہیویئر ایسرٹین ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو باڈی لینگویج ہے اس کا تعلق تھاٹ سے ہے، تھاٹ ریلیٹڈ ہوتی ہے، یعنی جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کے ساتھ باڈی لینگویج بھی لاتا ہے، تلفظ بھی لے کر آتا ہے، لیکن جب آپ دوسرے کے تھاٹ کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نسبتاً تقریر بہت اچھی ہے، اور شاہد نے جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ تقریر جو ہے وہ اپنی بات سمجھانا اور قائل کرنا ہے، مکے مارنا اور چیخنا چلانا نہیں ہے، بالکل، لیکن تقریر کا انداز بہتر ہے۔ انداز بہتر ہے۔ میں آپ تینوں کی اجازت سے اگلے کنٹیسٹنٹ سیکنڈ سلیکشن راؤنڈ کے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ جناب سیف الرحمان صاحب، تعلق ہے کم سے، آئیے۔ ختم نبوت در حقیقت ما فوق العقل اساطیر کا اختتام تھا صدر عالی وقار، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وجود کائنات کی ابتدا سے لے کر اس عظیم تخلیق کی انتہا تلک ایک شعور کو مرکزیت عطا کی گئی۔ مقصد تخلیق کو عیاں کرنے کے لیے خدا نے جب ایک ذہن کو منتخب کیا تو ساری کائنات کے تمام علوم میں کسی بھی منطق، کوئی عقلی دلیل اور کوئی ایسا نظریہ نہ تھا جسے اس سے برتر ثابت کیا جا سکتا کہ صدر عالی وقار، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم خدا کے چنیدہ اس نبی کی امت سے ہیں جو سب سے اولا اور اعلیٰ ٹھہرے۔ اولا اور اعلیٰ کا مطلب اولیت اور وہ برتری اور فضیلت ہے جس کی مناسبت کسی دوسرے سے ہو، کہ سب سے پہلے روئے نقش محمد بنایا گیا، سب سے پہلے نبوت آپ کو عطا کی گئی، کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی تمام مؤمنین سے اعلیٰ، کہ خدا نے خود قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا، ہمارے نبی تمام انسانوں سے اعلیٰ، کہ کائنات کی تخلیق کا واحد سبب آپ ہیں، کہ صدر عالی وقار ہمارے نبی اولا پیغمبری میں، اعلیٰ انسانیت میں، اولا شفاعت کبریٰ میں، اعلیٰ خلق عظیم میں، اولا دیدار خداوندی میں، اعلیٰ مکارم معاشرت میں، اولا عالم ارواح کی سیادت میں، اعلیٰ جہان فانی کے مفلحین کی قیادت میں، اولا شیب ابی طالب کی بے کسی میں، اور اعلیٰ امتی میں، کہ یوسف سے اعلیٰ حسن میں، یونس سے اعلیٰ بردباری میں، داؤد سے اعلیٰ خوش الحانی میں، طالوت سے اعلیٰ علم میں، سلمان سے اعلیٰ علم میں، اور صدر علی وقار عیسیٰ سے اعلیٰ حلم میں، کہ ہاں چشم کونو مکان کا ستارہ نبی، رب کے پیاروں کا وہ سب سے پیارا نبی، انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے سیف الرحمان، بہت خوبصورت انداز سے اپنے ادارے یعنی کمس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کیا خوبصورت انداز تھا۔ میں جناب ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب پہلے آپ کی رائے شامل کروں گا، مجھے تو کافی بہتر لگا۔ جی بہت اچھی تقریر ہے۔ ابتدا میں ذرا سی غلطی ہوئی، آغاز کرتے ہوئے در حقیقت کہا، در حقیقت یہ اضافت لگانے سے معنی بدل گئے، یعنی حقیقت کا در ہو گیا، بات کہنا تھا در حقیقت، بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جب انبیاء کرام کا نام لیتے ہیں تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ علیہم السلام کہنا ضروری ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بھی آپ نے جلد بازی میں غلط لے لیا، اور انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی، اس کو منع کیا گیا ہے کہ انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرنی ہے۔ سارے انبیاء ہمارے انبیاء ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، بے شک، اور ہاں ہمارا نبی اس اعتبار سے کہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک، اور سارے کمالات جمع کر دیا، تقریر بہت اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اشکار بھائی کیا فرمائیے؟ سیف الرحمان، بہت اچھا ماشاءاللہ ڈیلیور کیا آپ نے، باڈی لینگویج بہت اچھی تھی آپ کی، اور بہت مجھے مزہ آیا جب اولا اور اعلیٰ کی آپ نے وضاحت کی اور مثالوں سے بیان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے بھی یقیناً بہت لطف آیا، اور میں شاہد مسرور صاحب آپ کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا اس بچے میں موضوع پر تقریر تھی صحیح، اور جو میں کہہ رہا تھا یا کہنا چاہ رہا تھا وہ محمود بھائی نے کہہ دیا کہ مرتبے کے اعتبار سے،
شمائل کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولا اور اعلیٰ قرار دیا. بے شک ٹھیک ہے نا، تقابل نہیں کرتے جیسے کہ فرمایا محمود بھائی نے نا، تقابل نہیں کرتے کبھی. لا نفرق بین احد من رسلہ. جی بالکل ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا. اب سب پر انبیاء ہمارا ایمان ہے اور سب کی جو ان کے جو اوصاف ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. جی جب عشق کی بات آتی ہے تو اعلیٰ اور اعلیٰ کے سارے نبیوں نے میرے آقا سب سے عشق کیا. بے شک. اور آپ دیکھیں کائنات کے ذرہ ذرے کہ میں انبیاء کھڑے ہیں، دیکھیں اشکار بھائی، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے. بالکل. اللہ رب العزت نے یہ درجہ تمام انبیاء کا امام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. موضوع ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. اور آخری کنٹیسٹنٹ محمد جواد آصف، بحریہ یونیورسٹی. زمین اس بات پر فخر کرتی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات اس کے سینے پر ثبت ہوئے صدر علی وقار، کہ جب حضرت عبداللہ کے آنگن میں بشیر و نذیر نے آنکھ کھولی تو ایران کے آتش کدوں میں آنکھ کی روانی اور عرب کے بازاروں میں اریانی کا قلع قمع ہو گیا. ان جھوٹے خداؤں کا چہرہ بے نقاب ہوا اور 360 زمیں بوس ہوئے. چاند بھی ان کے حسن کو دیکھ کر شرما گیا اور ان کے نور کی روشنی میں اپنی سمتیں طے کرنے لگا. مشک و عنبر بھی ان کے پسینے کی خوشبو سے فیض پانے لگے. اور قرآن میں یہ ارشاد ہو گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو وہ کسی خاص نسل، رنگ یا مذہب نہیں، بلکہ ان جہانوں میں بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے جو ہماری پہنچ اور سوچ دونوں سے دور ہیں. گویا ان کے کمالات اور رفعت کا کوئی ثانی نہیں. کہہ دیجئے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صدر علی وقار، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کہ جس کا امتی ہونے کی خواہش خود صاحب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کہ جس کی امامت میں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء سجدہ ریز ہوئے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کہ خدا نے جس کے دیدار کی خاطر صدیوں کا سفر لمحوں میں سمیٹ دیا، معراج عطا کر دی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کہ جس کے اخلاق کی تعریف میں خدائے لم یزل یوں گویا ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو غم گسارے مخلوق کائنات ہے، کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں تاجدار انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جی ناظرین اکرام، یہ تھے محمد جواد آصف، بحریہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق. بہت ہی خوبصورت تقریر تھی، بر موضوع تھی، بر موقع، بر محل تھی. لیکن کیا میری رائے سے میرے منصفین اتفاق کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ فیصلہ انہوں نے ہی دینا ہے. سب سے پہلے شاہد مسرور صاحب. اصل میں آخری دو تقریریں جو ہیں جی وہ تھوڑا سا مقابلے کو مشکل بنا گئی ہیں ہمارے لیے. بالکل صحیح، محمد جواد آصف نے سجدہ ریز تو کہا سجدہ ریز کو، بالکل ٹھیک. لیکن انہوں نے کئی مقابلوں میں شرکت کرنے کے بعد یہ بات سیکھ لی کہ تلفظ کے معاملے میں یہاں پکڑ ہو جاتی ہے. بالکل تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بہت سارے شین الفاظ قاف کو- درست تھا. جی ہاں، بالکل ٹھیک. درست کر کے گئے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں آخری تقریریں بہت شاندار تھی. فیصلہ کیا ہونا ہے یہ اب باقی ہمارے دوست مل کے. اچھا، دوسرا، چونکہ شاہد بھائی ہمارے پاس ایک وائلڈ کارڈ انٹری تو موجود ہے جو ہمارے 8 راؤنڈز میں سے سب سے بیٹر پوٹینشل رکھنے والا کنٹیسٹنٹ ہوگا. جی ہاں. آپ لوگ اسے جوائن کروا سکتے ہیں. کروا سکتے ہیں، سیمی لیکن فائنل اس راؤنڈ وقت میں. پہ یہ طے ہے کہ دونوں تقریریں جو آخری والی تھی بالکل ٹھیک، وہ دونوں شاندار تھی. ماشاءاللہ. جی اشکار بھائی، کیا آپ بھی اتفاق بالکل شاہد بھائی نے صحیح کہا کہ 2 اور 3 نمبر سیف الرحمان، محمد جواد آصف، آپ میں بڑا اچھا مقابلہ ہوا. دونوں کے ڈیلیوری مجھے بہت پسند آئی. باڈی لینگویج بھی اچھی ہے، دلائل بھی اچھے دیے، اور ہمارے لیے تھوڑا فیصلہ کرنا مشکل ہوا ہے، بالکل لیکن صحیح. مقابلہ ہے. ویل ڈن. ظاہر سی بات ہے. ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ میں دونوں حضرات کی رائے سے متفق ہوں. بالکل ٹھیک. اور ایک مشورہ، تقریر بہت اچھی ہے دونوں کی، تیسرے کی بھی تقریر اچھی ہے، لیکن ظاہر ایک پریکٹس کی بات ہوتی ہے. ایک چیز جو میں
گوش گزار کرانا چاہتا ہوں تمام لوگوں کے، وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں تو بہت اعلیٰ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں اس مشن کے لیے دین کے، بالکل صحیح، کسی نبی کسی نے نبی نے نہیں اٹھائی. تو اللہ اور کے لحاظ اس سے بھی لیے سب سے میرا اعلیٰ نبی اعلیٰ اور اولا و رفع ہے. بے شک. اور آج کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی اسپیچز پیش کی، بہت اچھی ڈیلیوری اور انداز بھی تھا، لیکن کنٹیسٹنٹ نمبر 2 اور 3 جو تھے سیف الرحمان اور محمد جواد آصف، میرے ججز کا بھی یہ کہنا، میرا بھی یہ کہنا، اور ناظرین یقیناً آپ کا بھی یہی ماننا ہوگا کہ ان دونوں نے بہت شاندار تقریر کی ہے، اور کسی ایک کو تو چونکہ آگے بڑھنا ہے اور ایک کو رہ جانا ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی ان سے بہتر اگر کنٹیسٹنٹ نہیں آ سکا تو انہی میں سے کسی ایک کو شاید وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے سیمی فائنل راؤنڈ میں موقع بھی مل جائے. بہرحال آج کے ہمارے جو سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ ہیں اور ہمارے دوسرے سیمی فائنلسٹ ہیں، ان کا نام ہے سیف الرحمان، کمز سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت مبارک ہو سیف الرحمان آپ کو. اور میں محمد جواد آصف آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ موقع ابھی ہے سیمی فائنل راؤنڈ تک پہنچنے کا. مے بی کوئی آپ سے زیادہ بہتر مقرر نہیں آ سکے یا مقررہ نہیں آ سکے تو یقیناً آپ سیمی فائنلسٹ ہوں گے. جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. کل ملتے ہیں آپ سے دوبارہ دہن میں زباں تمہارے لیے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.